رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ مولانا محترم کو جن صفات و خصائص سے نوازا ہے، جن خصوصیات کی توفیق ارزانی فرمائی ہے، وہ یکجا طور پر شاذ و نادر نظر آتی ہیں۔ خانوادہ نبوت اور اہل بیت اطہار کا انتصاب فضل و شرف، سیدہ شباب اہل الجنہ کی نسبت افتخار و اعتزاز، علم و فضل، بصیرت و فراست، دل دردمند، تب و تاب جاویدانہ، عزیمت و استقامت، جرت و بے باکی، شان قلندری و بے نیازی، خدمت دین و خدمت انسانیت کا بے لوث جذبہ، یہ سب خصائص و اوصاف کسی شخصیت میں کم نظر آتے ہیں۔ بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ آپ نے ایک علمی گھرانے میں آنکھ کھولی، ایک عظیم ماں کی آغوش میں پرورش اور صاحب علم و غیرت باپ کی تربیت پائی۔ مفکر اسلام، عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی نگاہ و تربیت سے کسب فیض کیا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں علمی سفر کی تکمیل کے بعد سرزمین حجاز کا سفر کیا۔ اہل علم و فکر اور بالخصوص محدث شام شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ سے استفادہ کیا۔ عالم اسلام کی اہم شخصیات، قائدین و مفکرین سے ملاقاتیں کی۔ دوران طالب علمی آپ نے جس انہمام کو توجہ، فکر و سوز، عالم اسلام کے احوال و قواعد سے واقفیت، تحلیل و تجزیے کے ساتھ وقت گزارا۔ مذکراتی مولانا کی ڈائری ہے جو زمانے طالب علم سے آج تک یومیہ مولانا روز لکھتے ہیں، اور اب تک تقریباً اس کی 18 جلدیں یا 18 جز شائع بھی ہو چکے ہیں عربی زبان میں۔ مذکراتی کے سینکڑوں صفحات پر محیط آپ کی دستاویزی نگارشات اس کی بین دلیل بھی نہیں بلکہ ایک صاحب فکر و نظر کے قلم سے لکھی ہوئی زبردست تاریخ بھی ہے، دلچسپ معلومات کا خزانہ اور ادب و فن کا شہپارہ بھی۔ مولانا محترم کی جہد مسلسل اور عمل پیہم کا ایک نقش اور فکر و دعوت کا نشان جمعیت شباب الاسلام ہے، جو آپ نے زمانے طالب علمی میں قائم فرمائی تھی، جس نے اپنی فکر و دعوت سے پورے ملک میں بیداری کی ایک لہر پیدا کر دی تھی۔ تعلیمی ادارے ہوں یا تربیتی خانقاہیں، تحریکی مراکز ہوں یا ملک کی مشہور شخصیات، سب نے اس تحریک کی پذیرائی فرمائی۔ بزرگوں نے دعاؤں سے نوازا، نوجوانوں نے امید کی طلعت محسوس کی، عوام الناس نے فکر و دعوت کی ایک زبردست تحریک سے استفادہ کیا۔ سماجی خدمات ہوں یا دعوتی میدان، تعلیمی ادارے ہوں یا رفاہی کام، صحافت کی وادی ہو یا علم و تحقیق کے نقوش، کون سا میدان ہے جس میں نقش پا کی شوخی، جمعیت کے کردار اور آپ کی سرپرستی کی دلیل نہ ہو؟ یا معاشرے کا کون سا ایسا گوشہ ہے جس کی زلف پیچن کو سنوارنے میں آپ نے کوشش نہ کی ہو؟ آپ کے قائم کردہ درجنوں تعلیمی ادارے آپ کی ملی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ جامعہ سید احمد شہید جامع نظام تعلیم کا نمائندہ ادارہ، اسلامی یونیورسٹی کا حسین خواب اور فکر و نظر کی دانشگاہ ہے، جس کے ذروں میں آپ کا خون جگر پنہا ہے۔ اس کا نام و انتصاب بر صغیر کی سب سے مؤثر، عظیم، طاقتور اور جامع تحریک سے آپ کے والہانہ تعلق کی بین دلیل ہے۔ علم تفسیر و حدیث، فقہ و اصول اور فکر اسلامی پر آپ کے قلم گوہربار کی نگارشات اسلامی کتب خانے کے لیے زینت و افتخار اور اہل علم کے لیے فکر و روح کی بالیدگی کا ذریعہ ہیں۔ ملک و بیرون ملک جو مسائل پیش آ رہے ہیں، شام سے فلسطین و مصر تک اور بقعہ ارض پر کہیں بھی خون مسلم کی ارزانی ہو، یا عرب حکام کی بے ضمیری و کفر نوازی، مغربی استعماری طاقتوں کا دجل و فریب ہو، یا دشمنان اسلام کی سازش کے تانے بانے، ملکی سیاست کی پرخان وادی ہو یا عالم اسلام کی شکست و ریخت، امت اسلامیہ کا کون سا مسئلہ ہے جس کا درد نہاں آپ کے پاس نہ ہو، یا کون سا ایسا دہکتا غم ہے جس کی آتش آپ کے سینہ سوزاں میں نہ ہو؟ کوئی جانے نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں کہ یہی وہ گل ہے جس کی شوخی چمن کی آبرو ہے، جس کی نگاہ بلند مادی منافع، سطحی و ظاہری فوائد کے پرے دیکھتی ہے، جس کی نظر و بصیرت کے جلوں میں کتنے قافلے فکر و عظیمت چلتے ہیں۔
عرب و عجم نے جس کی جرأت و بے باکی و قلندری اور بے نفسی کو سلام کرتے ہیں، درہم و دینار کو اس کے پائے استقامت کی ٹھوکریں نصیب ہوتی ہیں۔ جس نے 2 کف جو یا چند کلیوں کی خاطر کبھی حمیت کا سودا نہیں کیا ہے، جس کی بے خوف عزیمت نے کسی کے در کی چاکری کرنے کے بجائے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ادائے حق کا فرض انجام دیا، اور اس گئے گزرے دور میں اسلام کی تاریخ عظیمت و استقامت کی آبرو رکھ لی، یہی وہ مرد خدا ہے جو نہ تو پرواز میں کوتاہی سے کبھی راضی ہوا اور نہ اس نے آغوش خاک پہ تسبیح کو کافی سمجھا، نہ خوف لگام لگا سکا، نہ مادی منفعتیں اور شخصی ترجیحات اس کو جھکا سکیں۔ صبح و شام فکر ہے تو اسلام کی سربلندی کی اور حق کی بالادستی کی، اسلام و اہل اسلام کے حالات اس کی ہر نشست و مجلس کا ساز اور ہر گفتگو کا موضوع۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آفرین صد آفرین کہ دست تقدیر نے آپ کو ان عظیم اوصاف سے نوازا اور خدمت دین مبین کا اعزاز بخشا ہے۔ آج ملت اسلامیہ جس دوراہے پر ہے اس کی شکست حالی و زبوں حالی نوشتہ دیوار ہے۔ ایسے ناگفتہ بھی حالات میں ملت اسلامیہ اپنی زبان حال سے جو کہہ ہی ہے، میں اس کے لیے شاکر افندی کے وہ الفاظ آپ کی نظر کرتا ہوں جو انہوں نے مولانا آزاد کے نام اپنے ایک مکتوب میں لکھے تھے۔ فرمایا تھا، اسلام کے سچے پرستار، عالم اسلام کا ہر ذرہ تجھ جیسے خادمان ملت کے لیے بے قرار و منتظر ہے، لیکن سب سے زیادہ میرا وطن تجھ جیسے شیدائی اور تجھ جیسے جاں فروش کا زیادہ حقدار ہے۔ تیرے نوائے صداقت اور تیرے علم حریت کے زیر سایہ اناطولیہ کے وہ نوجوان ہوں گے جن کے رنگ گلاب کو شرماتے ہیں۔ طرابلس کی سرزمین پر قسطنطنیہ کے ریگستان تک شہداء کا خون سوکھنے سے پہلے، معصوم بچوں کی ہڈیاں گلنے سے پہلے، بیواؤں کے ہلاکے گریاں ہونے سے پہلے، جلد آ اے اپنی دولت اور سعی کو ضائع کرنے والے، جلد آ، ہمارے لب تیرے قدم بوسی کے شرف کے منتظر ہیں۔ اور بقول اقبال، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، اور اے جوئے آب بڑھ کر ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے ہو عطا تو ساحل نہ کر قبول۔ آپ نے دعوت و فکر کے میدان میں جو بے باک موقف اختیار کیے ہیں، احقاق حق کی بے خوف جد و جہد کی ہے، ملت اسلامیہ اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ہر زندہ دل اور مخلص انسان اس کے لیے سراپا تأیید ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور تمام شرور و فتن سے حفاظت اور ملت کے سر پر خیر و عافیت کے ساتھ آپ کا سایہ دراز فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔